بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا يسمى جملة قفزانها وقال يجوز في الوجهين۔ پہلے بتا چکے ہیں کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے ثمن اور مبیع دونوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں سے ایک خاص مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اناج کی ایک ڈھیر ہے، مثلا زمین پر اناج رکھ دیا گیا ہے اور اس طرح بائع نے بیچا کہ یہ جو ڈھیری ہے اناج کی، اس کو میں نے بیچ دیا اور ہر قفیز ایک درہم ہے۔ یہ قفیز پہلے زمانے کا ایک پیمانہ تھا کہ گیہوں یا کوئی بھی اناج اس کو جو ہے اس سے ناپتے تھے۔ 12 سا کا ایک قفیز ہوتا ہے۔ تو اس طرح بیچا کہ یہ جو ڈھیری گیہوں کی ہے یا جو ہے دھان کی ہے یا جو چنا کی ہے، جس بھی اناج کی ہے، اس ڈھیری کو میں نے فروخت کیا اس طرح کی ایک قفیز ایک درہم میں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک قفیز اناج کی بیع جائز ہے اور بقیہ قفیز کی بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مبیع معلوم ہی نہیں کہ مبیع ہے کتنا، تو یہ تو پوری بیع جائز نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن عاقل و بالغ کے کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے ایک قفیز کی بیع جائز ہے۔ ہاں، جواز کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کہا کہ ایک قفیز کی بیع، ایک قفیز جو ہے اناج ایک درہم میں، اب اس کے بعد فوراً یہ کہہ دے کہ یہ 5 قفیز گیہوں ہے مثلا، یا کہہ دیا کہ یہ 10 قفیز چنا ہے، تو جتنے قفیز تھا اتنا بتا دیا، تو اب مبیع کی جہالت ختم ہو گئی، یہ معلوم ہو گیا کہ مبیع کتنا ہے، تو اب بیع جائز ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ بھی ہے، یہ کہا کہ یہ اناج میں نے بیچا ایک قفیز ایک درہم میں، اور فوراً جو ہے وہیں ناپ لیا گیا یا وزن جو ہے وہیں ناپ لیا گیا، تو اب ناپنے سے بھی اس کی جہالت، اسی مجلس میں اناج ناپ لیا گیا تو اس کی جہالت ختم ہو گئی، تو اس طرح بھی جائز ہے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس طرح جو ہے تمام قفیز کی بیع جائز ہے، اور اگر تمام قفیز کو نہ بیان کرے اور اس کو ناپا نہ جائے تو صرف ایک قفیز کی بیع جائز ہوگی۔ امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے قفیز کی بیع صحیح ہے، اور چاہے اس کو بتائے کہ یہ کتنے قفیز ہے یا نہ بتائے۔ تو امام اعظم کے ہاں صرف ایک قفیز کی بیع صحیح، ہاں اگر جو ہے بتا دے کہ کتنے قفیز ہے تو اس کی بیع صحیح ہو جائے گی، یا اسی مجلس میں اسے ناپنے تو اس کی بیع صحیح ہو جائے گی۔ اور صاحبین کے نزدیک بیع مطلقاً صحیح ہے، چاہے بتائیں کہ کتنے قفیز ہے یا نہ بتائیں۔ صاحبین کی دلیل بہت آسان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ اناج کتنے قفیز ہے، لیکن اس مجہول ہے، لیکن اس کی جہالت ختم کرنا ان کے قبضے میں، ان کے ہاتھ میں ہے کہ خریدنے ایجاب و قبول کے بعد فوراً بائع یہ کہہ دے کہ یہ اتنے قفیز ہے، تو مبیع کی جہالت ختم ہو گئی، یا وہ کہہ دے کہ آپ ناپ لیجئے کہ کتنا ہے، اسی مجلس میں ناپ لیا جائے، تو ناپیں یا نہ ناپیں، بتائیں یا نہ بتائیں، تو ان کی جہالت ختم کرنا ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، تو یہ معاملہ مفضی الی النزاع نہیں ہے، اس لیے یہ بیع صحیح ہے۔ یہ حضرات صاحبین فرماتے ہیں۔ دیکھیے، ومن باع صبرۃ طعام، جس نے اناج کی ایک ڈھیری بیچی، اس طرح کی کل قفیز بدرہم، ہر قفیز ایک درہم میں، تو ایک قفیز کی بیع جائز ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ہاں، اگر وہ تمام قفیز کو بیان کر دے، مثلاً اتنے قفیز ہے
تو پورے قفیز کی بے، پوری ڈھیری کی بے جائز ہو جائے گی۔ وقال یجوز فی الوجہین، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں قفیز کے سارے ڈھیری کی بے جائز ہے، چاہے اس کی مقدار بیان کریں یا نہ بیان کریں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ انہ تعذر الصرف الی الکل لجہالۃ المبیع والثمن۔ امام الائمہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک قفیز کی بے صحیح ہے، اس لیے کہ بے کو پورے قفیز کی طرف پھیرنا یہ متعذر ہے، اور مبیع اور ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے اس نے کہا اس ڈھیری اناج کو ہم نے بیچا، اب یہ معلوم نہیں کہ کتنے ڈھیری ہیں یہ، تو اب جب مبیع نہیں معلوم تو اب ثمن بھی تو معلوم نہیں ہوگا کہ اگر 25 ڈھیری ہے تو 25 درہم، 10 ڈھیری ہے تو 10 درہم، جتنے قفیز ہیں اتنے درہم ہے، تو اب اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کتنے قفیز ہیں، تو اس طرح جو ہے مبیع مجہول، اور جب مبیع مجہول تو ثمن مجہول، تو مبیع اور ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے کل مبیع کی طرف جو ہے یعنی پورے ڈھیری کی طرف بے کو پھیرنا متعذر ہے، اس لیے بے صحیح نہیں ہے۔ فیصرف الی الاقل، ہاں پورے کی طرف تو نہیں پھیر سکتے لیکن کم سے کم کی طرف پھیر سکتے ہیں، وہ کیا معلوم ہے، وہ کیا ہے کہ ایک جو ہے قفیس لہو۔ امام اعظم کی دلیل یہ کہ انہ تعذر الصرف الی الکل، کہ سارے جو ہے ڈھیری کی طرف یہ بے کا پھیرنا متعذر ہے، اس لیے کہ مبیع اور ثمن دونوں مجہول، یہ معلوم نہیں کہ یہ ڈھیری میں کتنے قفیز اناج ہے، اور جب اناج معلوم نہیں، اناج کی مقدار نہیں معلوم تو پھر ثمن کی بھی مقدار معلوم نہیں ہے۔ فیصرف الی الاقل، تو عقل کی طرف جو ہے بے پھیری جائے گی، اور عقل وہ کیا ہے، کم سے ایک قفیز، وہ ہوا معلوم، اور ایک قفیز کا ہونا معلوم ہے۔ الا ان تزول الجہالۃ بتسمیۃ جمیع القفزان، ہاں مگر یہ کہ اگر جہالت ختم ہو جائے پورے قفیز کے بیان کر دینے سے، مثلا بائع اگر بتا دے کہ اس ڈھیری کو میں نے اس طرح بیچا کہ ایک قفیز 1 درہم میں، تو یہ بے فاسد ہے، لیکن اگر کہہ دے کہ اور یہ 10 قفیز ہے، تو جیسے یہ 10 قفیز اسی مجلس میں بیان کر دیا تو یہ مبیع کی جہالت ختم ہو گئی، جب مبیع کی جہالت ختم ہو گئی تو ثمن کی بھی جہالت ختم ہو گئی، 10 قفیز ہے تو 10 درہم ثمن بھی واجب ہوگا۔ مگر یہ کہ جہالت زائل ہو جائے تمام قفیز کی کو بیان کر سکے، او بالکیل فی المجلس، یا مجلس میں جو ہے بیان ناپ کر کے کہ یہاں کتنے قفیز ہیں ناپ لیا جائے پیمانے سے۔ وسارا کما لو اقر وقال لفلان علی کل درہم وعلیہ درہم واحد بالاجماع۔ اب امام اعظم ایک مسئلے سے جو ہے جزیے سے نظیر پیش فرما رہے ہیں کہ مثلا ایک شخص نے کہا مجھ پر 10 درہم زید کا واجب ہے، تو 10 درہم تو دینا اس پر واجب الادا ہوگا، چاہے باقی تھا یا باقی نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ اس طرح کہتا ہے کہ فلاں کا میرے اوپر سارے درہم ہیں، تو اقرار تو یہ صحیح ہے، مگر یہ جو درہم ہے، درہم کی مقدار مجہول ہے، تو کتنے درہم واجب ہوں گے، تو ان درہموں کی طرف اقرار کو پھیرنا یہ متعذر ہے، تو کم سے کم 1 درہم کی طرف اقرار پھیر دیا جائے گا، یہ حکم دیا جائے گا کہ 1 درہم اس پر واجب الادا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کسی نے اقرار کیا کہ فلاں کا میرے اوپر سارے درہم ہیں، تو اس اقرار کرنے والے پر صرف 1 درہم واجب ہوگا بالاجماع، کیوں؟ اس لیے کہ کتنے درہم ہے ان کی مقدار نہیں بیان کر رہا ہے، اور ان کی جو ہے مقدار مجہول ہے، متعذر ہے، اس لیے ان کی طرف اقرار کو تو پھیر نہیں سکتے، لیکن کم سے کم 1 درہم کی طرف اقرار کو پھیر دیں گے۔ ولہما، حضرات صاحبین کی دلیل کہ ان الجہالۃ بیدہما ازالتھا، کہ یہاں مبیع اور ثمن اگرچہ جو ہے مجہول ہیں لیکن ان کی جہالت کو زائل کرنا ان دونوں کے ہاتھ میں ہے، بائع اور مشتری کے۔ بائع یہ کہہ دے مثلا کہ یہ 10 جو ہے قفیز اناج ہے، تو مشتری یہ کہہ دے کہ میں نے 10 درہم میں خریدا بھی،
تو مبی کی جہالت بائی نے زائل کر دیا اور سمن کی جہالت جو ہے مشتری نے زائل کر دیا، اب تو کوئی حرج نہیں۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ان کی جہالت کو، سمن اور مبی کی جہالت کو زائل کرنا بائع اور مشتری کے ہاتھ میں ہے۔ وَمِثْلُهَا غَيْرُ مَانِعٍ، اور اس طرح کی جہالت جو ہے صحت عقد سے مانع نہیں ہے کہ جس کی جہالت مجلس عقد میں زائل ہو سکے۔ کما اذا با عبدن من عبدین، اب ایک مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کسی نے جو ہے کہا کہ ان دونوں گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا میں نے فروخت کیا، تو ظاہر ہے کہ مبی متعین نہیں ہے، اور بیع کے صحیح ہونے کے لیے مبی اور ثمن کا متعین ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ان دونوں گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا میں نے فروخت کیا، اور اس نے کہا 10,000 میں میں نے خرید لیا، تو یہ بیع صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبی کی جہالت کا زائل کرنا ان دونوں کے ہاتھ میں ہے۔ مشتری کہہ دے کہ میں نے اس گھوڑے کو خریدا، اور مبی نے کہا، اور بائی نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لو، تو اب مبی کی جہالت زائل ہو گئی، تو یہ بیع صحیح ہو جائے گی۔ ایسے کسی نے کہا میں نے اپنے ان دونوں غلاموں میں سے ایک غلام کو بیچا، آپ کی مرضی جو غلام چاہیں لے لیں۔ اس نے کہا کہ میں نے 10,000 میں ایک غلام خرید لیا، مگر یہ غلام میں نے خریدا ہے، تو مشتری نے جو ہے جہالت ختم کر دیا، ایک منتخب کر لیا، بیع صحیح ہو گئی۔ ویسے یہاں بھی ہے، کہتے ہیں جیسے کہ کسی نے ایک وہاں من باء عبدن من عبدین علی ان المشتری بالخیار، جیسے کسی نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک غلام کو بیچا، اس طرح کی مشتری کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے وہ جو چاہے 10,000 میں لے لے۔ تو یہ تو مبی جو ہے یہاں مجہول ہے، لیکن اس کی جہالت جو ہے کا زائل کرنا یہ مشتری کے ہاتھ میں ہے۔ ثم اذا جاز فی قفیز واحد عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس صورت جو ہے اس صورت میں بیع جب صرف ایک قفیس میں جائز ہے اور بقیہ قفیس کی جو ہے جائز نہیں، تو اس میں مشتری کو اختیار ہے کہ چاہے لے اور چاہے نہ لے، کیونکہ یہاں صفقہ متفرق ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک جو ہے بیع تو کیا تھا تمام پوری ڈھیری کی، اور یہاں ایک ہی قفیس میں جائز ہے، تو صفقہ متفرق ہونے کی وجہ سے مشتری کو اختیار ہے چاہے لے چاہے نہ لے۔ وقضا ایسا کیلا فی المجلس، اور ایسے ہی جب جو ہے مجلس میں ناپا گیا، جو اناج ہے ناپ لیا گیا، تو مشتری کو اختیار ہے چاہے لے اور چاہے جو ہے نہ لے۔ وقضا اذا سما کیلا فی المجلس اور سما جملۃ قفزانہا، ایسے ہی کہ جب جو ہے مشتری کو اختیار رہے گا جب مجلس میں ناپ لیا جائے، یا جو ہے بائع جو ہے بتا دے کہ یہ یہاں کتنے قفیز ہے، لِأَنَّهُ عَلِمَ بِذَلِكَ الْآن، کیونکہ اب اس کو معلوم ہوا کہ ہاں یہ کتنے قفیز ہے، ایجاب و قبول کے وقت تو نہیں معلوم تھا، تو ناپنے کے بعد معلوم ہوا، یا بائع کے بتانے کے بعد معلوم ہوا کہ کتنے قفیز ہے، فَلَهُ الْخِيَارُ، تو اس صورت میں مشتری کو اختیار ہے چاہے لے چاہے ترک کر دے۔ یہ ایسے ہی جیسے کسی نے جو ہے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لی، اور خریدنے کے بعد جب اس نے دیکھا تو اب اس کو اختیار ہے چاہے لے چاہے نہ لے، اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔ کما فَلَهُ الْخِيَارُ، اس کو اختیار ہے، کما اذا رآہ، جیسے ولم یکن رآہ وقت البیع، جیسے کسی نے مبی کو دیکھا لیکن وقت بیع نہیں دیکھا تھا، تو دیکھنے کے بعد اسے خیار رویت حاصل ہوگا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ اور ہے، وَمَنْ بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْہَمٍ، جس نے قطیع کے معنی ریوڑ، جس نے بکریوں کی ایک ریوڑ یعنی ایک جماعت بیچی، میدان میں بکریاں تھیں، کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں ان بکریوں کو میں نے فروخت کر دیا ہے، اور ایک بکری 1 درہم میں، تو فسد البیع فی جمیع عند ابی حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہاں ساری بکریوں کی بیع جو ہے فاسد ہے۔ اوپر والے مسلم تو یہ تھا کہ جب معلوم نہیں کہ یہ اس ڈھیری میں کتنے قفیز ہیں، اس لیے بقیہ میں بیع ناجائز ہے، صرف ایک قفیز گیہوں کی بیع جائز تھی، لیکن یہاں بکری اسی طرح بیچا کہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے میں نے اس کو بیچ دیا
اور ایک بکری 1 درہم میں مثلا، تو ایک بکری کی بھی بے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کتنی بکریاں ہیں یہ مجہول ہے، معلوم نہیں، تو اب مبی کی جہالت سے بے فاسد ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اوپر والے مسئلے میں ایک قفیز کی بے جائز تھی، بقیہ کی ناجائز، تو وہاں اور اس میں دونوں میں فرق ہے کہ گیہوں کے دانے اگر ایک ڈھیری میں ہو ایک بورے میں ہو تو ان میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے 1 کلو گیہوں لیا ایک بورے سے، تو اب اس میں سے کوئی بھی وزن کر کے دے دے تو آپ کو لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن بکریوں کے احاد میں تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ بکریاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، تندرست بھی ہوتی ہیں، دبلی پتلی بھی ہوتی ہیں، دودھ والی ہوتی ہیں اور بغیر دودھ والی رہتی ہیں۔ تو اب اگر جو ہے ایک بکری میں بے جائز قرار دے دی جائے تو مشتری تو چھانٹے گا، جیسے گنے کے کھیت میں کوئی داخل ہو جائے اور گنے کا مالک کہتے جو چاہو توڑ لو، تو اب اس کو کافی وقت لگے گا چھانٹتے ہوئے، یہ توڑیں کہ یہ توڑیں کہ یہ توڑیں، اس کی کھیت میں جو ہے سرگرداں رہے گا۔ ایسے ہی ایک بکری کی بے جائز کر دے تو جو مشتری ہے وہ ڈھونڈتا رہے گا، ایک بکری پسند کیا، اتنے میں دوسری بکری پر نظر پڑی، سوچا وہ لے لے، اتنے میں اس سے اچھی تیسری بکری پر نظر پڑی، کہا یہ لے لیں گے۔ ایسے ہی وہ گھنٹوں گزار دے گا چھانٹنے میں، اور بائیں سب سے پتلی دبلی چھوٹی بکری دینا چاہے گا، تو اب نزاع ہو جائے گا، یہ تو اعلیٰ کوالٹی کی بکری لینا چاہے گا اور وہ ادنا کوالٹی کی دینا چاہے گا، تو یہ نزاع کا باعث ہے۔ اس لیے ایک بکری میں بھی بے جائز نہیں ہے۔ جس نے بکریوں کا ریوڑ بیچا ان میں سے ایک بکری 1 درہم میں، تو تمام بکریوں میں بے فاسد ہے تمام بکریوں کی بے فاسد ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُزَارَعَةً كُلَّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمَّى جُمْلَةَ الزُّرْعَانِ، ایسے ہی کسی نے جو ہے ایک تھان کپڑا بیچا 1 گز 1 درہم کے عوض، اور یہ نہیں بیان کیا کہ یہ کتنے گز ہے، تو تمام گزوں کی یہ بے جائز نہیں، فاسد ہے۔ کیا مطلب کہ ایک تھان کپڑا ہے، اب ایک تھان کپڑے میں سے کہا کہ ان سب کو ہم نے بیچ دیا، اور 1 میٹر یا 1 گز جو ہے، پہلے زمانے میں گز چلتا تھا، اب میٹر چلتا ہے، میٹر کا رواج ہے کہ یہ 36 انچ کا گز ہوتا ہے، 39 انچ کا میٹر ہوتا ہے، اسی کو 100 سینٹی بھی کہتے ہیں۔ تو 1 گز 1 درہم میں، اور اس تھان میں کتنے کپڑے ہیں، کتنے گز ہیں، اگر یہ کہہ دیا کہ اس تھان میں 10 جو ہے گز کپڑے ہیں، تو 10 درہم میں جو ہے بے ہو جائے گی کہ 1 گز 1 درہم میں تو 10 گز ہے، تو 10 درہم میں بے صحیح ہو جائے گی۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ کتنے گز کپڑے ہیں، تو کپڑوں کی بے جو ہے جائز نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کیوں جائز نہیں؟ جیسے اناج میں جو ہے پورے بورے میں سے 1 کلو وزن کر کے دے دیں تو مشتری کو کوئی اعتراض نہیں رہے گا کہ چھوٹا دانہ ہے کہ بڑا دانہ ہے۔ تو ایسے ہی ایک تھان میں تو کپڑے یکساں ہوتے ہیں، تو اگر 1 گز ناپ کر کے دے دے تو مشتری کو لینے میں کیا اعتراض ہوگا؟ کوئی اعتراض۔ آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں دکانوں پر تو ایسے تو کہتے ہیں کہ بھئی کتنے میٹر ہیں، دکھایا، اس نے کہا 100 روپے میٹر ہیں، آپ نے کہا کہ 3 میٹر 3.25 میٹر ناپ دیجئے، اس نے 3 میٹر ناپ کر کاٹ دیا، آپ نے 300 روپے دے دیے، نہ اس کو کوئی اعتراض نہ آپ کو کوئی اعتراض۔ تو یہ مفصل النزاع کہاں ہے؟ یہ تو بے جائز ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ ناجائز۔ صحیح یہ ہے کہ یہ بے جائز ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایک تھان کے کپڑے یکساں نہیں ہوتے تھے، کپڑے یہ ہاتھ سے بناتے تھے، کہیں ڈیزائن کہیں سادہ۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے جو چکن کے کرتے آتے ہیں اور جو ڈیزائن دار کرتے ہوتے ہیں جس میں کشیدہ کاری ہوتی ہے، تو پورے تھان میں یکسانیت نہیں رہتی ہے، کہیں بالکل پلین سادہ اور کہیں ڈیزائن، تو سلنے کے بعد وہ ڈیزائن کبھی آستین پر آ جائے گی، پیٹھ پر آئے گی، گلے پہ آئے گی، کالر پر آئے گی، تو 1 میٹر بالکل سادہ، پھر اس کے بعد ڈیزائن، پھر سادہ، پھر ڈیزائن، اس طرح رہتے ہیں پورے تھان۔ تو وہ کہہ دیا کہ اس تھان کو ہم نے بیچا 1 گز جو ہے 1 درہم میں، آپ نے کہا 1 گز دے دیجئے، اب وہ دکاندار جو ہے جو سادہ بالکل پلین ہے وہ دینا چاہے گا،
اور آپ چاہیں گے کہ ڈیزائن دار ہم کو دے دے جہاں کشیدہ کاری ہے، تو ظاہر ہے کہ اختلاف ہوگا، تو اس لیے یہ بے جائز نہیں۔ اور اگر پورے تھان کا کپڑا یکساں ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں، یا تو پورے کپڑے میں ڈیزائن ہی بنی ہوئی ہے، یا پورا کپڑا بالکل سادہ ہے، تو اس میں ایک گز کی بیع صحیح ہے اور کوئی نزاع کا سبب نہیں ہوگا۔ جس نے بکریوں کا ایک ڈھیر بیچا اس طرح کی ہر بکری 1 درہم میں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پورے ریوڑ کی بیع جو ہے جائز نہیں ہے۔ ایسے جس نے جو ہے کپڑا بیچا اور گز کے اعتبار سے یہ کہا کہ ہر گز 1 درہم میں، اور یہ نہیں بیان کیا کہ کتنے گز ہے، وَقَذَا كُلُّ مَعْدُودٍ مُتَفَاوِتٍ، دیکھیے بات آ گئی نا، ضابطہ یہی ہے کہ ایسے ہی کہ ہر وہ چیز جس کے آحاد میں تفاوت ہو تو اس کی بھی بیع جائز نہیں ہے۔ مثلا آپ گئے ایک ٹرے، اس نے انڈا دکھایا تو کہا کہ 5 روپے فی پیس، ایک انڈا 5 روپے جو ہے، اب تو ایک انڈے کی بیع کم سے کم جائز ہے، اور کوئی بھی انڈا لے لے گا، کوئی بھی انڈا دے گا تو آپ لے لیں گے، کیونکہ ایک ٹرے کے انڈوں میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر تربوز ہے اور تربوز کی ڈھیری لگی ہے، اب اس میں کہا کہ یہ تربوز کی ڈھیری میں نے بیچ دی، اور ایک تربوز جو ہے 5 روپے میں، تو یہ نزاع کا باعث۔ تربوز چھوٹے بھی ہوتے ہیں، 1 کلو کا بھی ہوتا ہے، 1 کلو سے کم کا بھی ہوتا ہے، 10 کلو کا، 10 کلو سے زیادہ کا۔ اب ایک تربوز 5 روپے کے یہ کہہ کر پوری ڈھیری بیچ دیا، اور جو ہے آپ جیسے کوئی چالاک ہوں گے، عقل مند ہو گئے، تو جو سب سے بڑا ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے، اور دکاندار سب سے چھوٹا دینے کی کوشش کرے گا، اسی میں جھگڑا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اور ایسے ہی ہر وہ کہ جو شمار کر کے بیچی جانے والی چیز جس کے واحد میں احاد میں فرق ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ متحد الاحاد نہیں۔ انڈا تو متحد الاحاد ہے کہ سب کے ایک ایک میں افراد میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جن کے اعداد متقاربہ جو ہے، ایک ہے اعداد متفاوتہ، تو تربوز وغیرہ میں جو ہے تفاوت ہوتا ہے۔ وَإِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْكُلِّ، اور امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک سب کی بیع صحیح ہے، کیونکہ دلیل ان کی گزر چکی ہے۔ کہہ دیا ان بکریوں کے ریوڑ کو ہم نے بیچا، ایک بکری 1 درہم میں، پھر بتا دیا کہ یہ بکری جو ہے 100 بکریاں ہیں، تو اب جو ہے مبی کی جہالت دور ہو گئی، تو مبی کی جہالت دور کرنا تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِنْدَهُ يُنْصَرَفُ إِلَى الْوَاحِدِ، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ اس طرح کی جب تمام سارے افراد مجہول ہوں تو ایک کی طرف بیع پھیری جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اور ان کے نزدیک ایک کی بیع جو ہے صحیح ہے، پھر ایک کی طرف بیع پھیری جائے گی کہ لما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ علاوہ ان بیع شاۃ من قطیع، کی لیکن یہ ہے کہ جیسے وہاں تمام قفیز میں سے ایک قفیز کی بیع صحیح ہے، تو ایسے ہی ریوڑوں میں سے ایک بکری کی بیع صحیح ہونی چاہیے، لیکن یہاں صحیح اس لیے نہیں ہے کہ ریوڑ میں سے ایک بکری اور ایک تھان کپڑوں میں سے ایک گز میں جو ہے بیع جائز نہیں، کیونکہ ان کے درمیان تفاوت ہوتا ہے۔ وہ بیع قفیز من صبرۃ یجوز، اور ڈھیری میں سے ایک قفیز اناج کی بیع صحیح ہے کہ لعدم التفاوت، کیونکہ ان دانوں میں اناج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فلا تفضی الجہالۃ الی المنازعات فی، تو اب یہاں اس کا مبی کا مجہول ہونا یہ مفضی الی المنازعہ نہیں ہے۔ وتفضی الیہا فی الاول، اور اس میں کہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری یا تھان میں سے ایک گز میں کی نزاع ہو سکتا ہے، اس لیے بیع جائز نہیں۔ فوضح الفرق، تو ان میں فرق واضح ہو گیا کہ ریوڑ میں سے ایک بکری یا تھان میں سے ایک گز کی بیع جائز کیوں نہیں ہے، اور اناج میں سے ایک قفیز کی بیع جائز کیوں ہے۔ ومن ابتاع صبرۃ طعام علی انہا 100 قفیز ب100 درہم فوجدها اقل کان المشتری بالخیار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن وان شاء فسخ البیع۔ جس شخص نے ایک ڈھیری اناج خریدا، وہاں بھی بیچنے کی بات تھی، بیاں خریدنے کی، جس شخص نے ایک ڈھیری اناج خریدا اس شرط پر کہ یہ 100 قفیز ہے،
اور 100 جو ہے درہم میں، یہ ایک جو ہے کفیز گئے 1 درہم میں، اور یہ 100 کفیز ہے 100 درہم میں خریدا۔ فوجدها اقل، اور اس نے جو ہے 100 کفیز سے کم پایا، جتنا بتایا اس سے کم پایا، تو مشتری کو اختیار ہے، اگر چاہے تو موجود حصے کو اس کے ثمن کے عوض لے لے۔ مثلا اس نے کہا کہ یہ 100 کفیز اناج ہے 100 درہم میں، اس کا مطلب ہوا کہ 1 کفیز 1 درہم میں، تو اب اگر 80 کفیز ہو تو 80 درہم میں چاہے تو لے لے، 75 کفیز وہ اناج ہو تو 75 درہم میں چاہے لے چاہے واپس کر دے۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو موجود اناج کو اس کے حصے ثمن سے لے لے، وَإِن شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔ کیوں فسخ کر دے؟ کہ جتنا کہا تھا اتنا ہے نہیں، یہ تو تفرق صفقہ ہو گیا، ابھی بیع کی تام بھی نہیں ہوئی، اور بیع تام ہونے سے پہلے تفرق صفقہ ہو جائے تو بیع جائز نہیں۔ تو جب تفرق صفقہ ہو گیا تو اب اس موجود پر اس کی رضا تام نہیں ہو سکتی۔ کہ مثلا واحد الرحمن کی شادی ہے، اب انہیں عقیقہ کرنا ہے، اور انہوں نے باورچی سے پوچھا کہ کتنا اناج لگے گا، ہمیں جو ہے پوری جماعت سابعہ کی دعوت دینی ہے، تو باورچی نے بتایا کہ یہ 100 کفیز جو ہے آٹا یا گیہوں لگے گا۔ اب اس نے جو ہے 100 کفیز سمجھ کر کے خرید لیا، اور اس کی بات پر جو ہے باب الاختر کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے 100 کفیز خرید لیا، اور باب الاختر نے دھوکہ یہ دیا کہ 70 کفیز کو 100 بنا کر بیچ دیا۔ جب واحد الرحمن نے اسے ناپا تو ناپنے پر جو ہے وہ 70 ہی کفیز نکلا، تو ظاہر ہے کہ خرچ ہے 100 کفیز اناج یہ آٹے کا، اور موجود ہے 70 ہی کفیز، تو کن لوگوں کو کھلائے گا کن کو نہیں کھلائے گا؟ تو سوچے گا چلو نہیں لیں گے، اب صرف جو ہے مچھلی بھات ہی کھلا دیں گے، اور وہاں کے لوگ مچھلی بھات پسند بھی کرتے ہیں، یا یہ کہ جہاں 100 کفیز ہوگا ہم اسی سے لیں گے، تو اس کی رضامندی یہاں نہیں ہے، اس لیے اس کو اختیار ہے چاہے لے چاہے نہ لے۔ لیکن اگر جو ہے وہ ایک جو 100 کفیز بیچا تھا اتفاق سے 100 نہیں 110 کفیز ہے، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ، اور اگر 100 جو ہے کفیز جتنی بیع ہوئی تھی مثلا 100 کفیز سے زیادہ وہ نکلا، فَالْبَائِعُ زِيَادَةٌ لِلْبَائِعِ، تو وہ جو زائد ہے وہ بائع کی ملک ہے، لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ، کیونکہ بیع ایک مقدار معین پر واقع ہوئی ہے، مثلا 100 کفیز پر، اور یہ اناج جو ہے یہ آٹا یہ 110 کفیز ہے، تو 110 کفیز میں 100 بائع کے مشتری کے ہو جائیں گے، اور 10 جو ہے بائع کے۔ وَالْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے وصف ایک ہے مقدار، تو وصف کی کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کسی نے غلام بیچا اور یہ کہہ کر کے کہ یہ غلام بے ہنر ہے، اور مشتری نے خرید لیا، خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو بہت با کمال شخص ہے، یہ تو کاتب بھی ہے، کمپیوٹر بھی چلانا جانتا ہے، اور یہ حجامت بھی جانتا ہے، اور کھانا بھی پکانا جانتا ہے، اس کے اوصاف بہت خوبیوں کا جامع ہے، تو اب خوبیوں کے جامع اس کی وجہ سے جو ہے کہ ثمن میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو وصف کے اعتبار سے ثمن میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ہاں مقدار میں اگر کمی بیشی ہو تو ثمن میں کمی بیشی ہو جائے گی۔ تو یہاں جو ہے کہ 100 کفیز اناج لیا تھا اور 10 کفیز زائد ہے، تو یہ وصف کی ذاتی نہیں بلکہ مقدار کی ذاتی ہے، اور مقدار کا تعلق جو ہے ثمن کی کمی بیشی سے ہوتا ہے، اس لیے ذاتی یہاں وہ بائع کی ہوگی کہ جتنا زیادہ ہے اتنا بائع واپس لے لے گا۔